بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز نے غیر قانونی گرفتاریوں کا سلسلہ تیز کرتے ہوئے صرف ضلع گاندربل میں ہی کئی حریت رہنماؤں اور کارکنوں سمیت 150 سے زائد بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کر لیا۔ فورسز اہلکاروں نے گرفتار افراد کے موبائل فون، لیپ ٹاپ اور مختلف دستاویزات سمیت کئی قیمتی اشیاء بھی ضبط کی۔ گرفتار کیے گئے افراد میں سے زیادہ تر کے خلاف کالے قوانین کے تحت مقدمات درج کیے گئے۔ بھارتی جیلوں میں پہلے ہی 5000 سے زائد کشمیری قید ہیں۔ تازہ گرفتاریاں کشمیریوں کو مزید خوف و ہراس میں مبتلا کرنے کی بھارتی پالیسی کا حصہ ہے۔ ادھر قابض فوجیوں نے ضلع بارامولہ کے علاقے وانی گام میں آج بھی محاصرے اور تلاشی کی کارروائی عمل میں لائی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں پر زور دیا ہے کہ وہ جموں کشمیر پر مسلسل جاری غیر قانونی بھارتی قبضے کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظربند جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد عرفانی نے جیل سے ایک پیغام میں کہا ہے کہ 27 اکتوبر جموں کشمیر کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے جب بھارت نے کشمیریوں کی خواہشات پامال کرتے ہوئے جموں کشمیر پر قبضہ کیا۔ بھارت نے 27 اکتوبر 1947 کو تقسیم برصغیر کے فارمولے کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے سری نگر کے ہوائی اڈے پر فوج اتار کر جموں کشمیر کی مسلم اکثریتی ریاست پر قبضہ جما لیا تھا۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنماؤں نے سری نگر میں منعقدہ ایک اجلاس میں مقبوضہ علاقے کی تازہ ترین صورتحال پر غور و خوض کیا۔ اجلاس میں میر وائز عمر فاروق، پروفیسر عبدالغنی بٹ، مسرور عباس انصاری اور دیگر شریک تھے۔ میر وائز عمر فاروق نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک پوسٹ میں لکھا کہ 5 سال سے زائد عرصے کے بعد ساتھیوں کے ساتھ ملاقات پر انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ ہمارے کچھ ساتھی ابھی بھی قید ہیں جو انتہائی افسوسناک ہے۔ مودی حکومت کی طرف سے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد یہ میر وائز اور دیگر رہنماؤں کی پہلی ملاقات تھی۔ مقبوضہ کشمیر میں کاروان ختم نبوت انٹرنیشنل نے بلا جواز گرفتاریوں کی شدید مذمت کی ہے۔ کاروان ختم نبوت انٹرنیشنل کے سربراہ مولانا مفتی مدثر احمد قادری نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں غیر قانونی گرفتاریوں کو انتقام گیری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ 5 اگست 2019 سے مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ جاری ہے۔